قرآن کریم فرقان حمید کا کچھ حصہ، ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث طیبہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال شرح صدر کے ساتھ صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہنے سننے کے بعد رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے کئی جمعوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ ہر مومن کے ساتھ کائنات کے اندر سب رشتوں، تعلقات، محبتوں، الفتوں سے بڑھ کر جس ذات کا تعلق، الفت، محبت اور رشتہ مومن کے ساتھ ہے، اس ذات کا نام نامی، اسم گرامی، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، امام الرسل، فخر الرسل، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ذات گرامی ہے۔ اس لیے ہر مومن پر اس تعلق اور اس رشتہ، اس محبت اور الفت کی بنا پر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اس پر لاگو اور واجب ہے، جن کو ادا کرنا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے، جس کے بغیر اس کا ایمان قابل نجات نہیں اور ایمان والے کا ایمان کامل اور مکمل نہیں۔ ان حقوق نبویہ میں سے تیسرا حق ہم عرض کر رہے تھے، وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں، ہر لمحے میں، ہر معاملے میں، ہر بات و قول میں، ہر فعل میں انسان آپ کی تعظیم و توقیر، عزت و احترام، ادب و اکرام کو ملحوظ خاطر رکھے۔ اور یہ حکم خلاق عالم نے خود ارشاد فرمایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر اب ایمان لا چکے ہو تو وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم نے میرا اور میرے رسول کی عزت، اس کی توقیر، اس کے ادب و احترام کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ تم صبح و شام میں میری تسبیحات، میری عبادات، میری ریاضات کرو۔ علماء نے لکھا ہے ایمان تب قابل قبول ہے جب اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر، عزت و احترام کا خیال اپنی ہر عزیز ترین چیز سے پہلے نہ رکھا جائے۔ اور پھر ایک ہے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی تعظیم و توقیر، عزت و احترام۔ ایک ہے ہر وہ چیز جس کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہو چکی ہے اور اس کا تعلق پیغمبر کی ذات کے ساتھ بن چکا ہے۔ جیسے آپ کی ذات کا احترام، ادب، تعظیم و توقیر ضروری، بالکل اسی طرح جس چیز کی نسبت آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو چکی، ہر اس چیز کا ادب و احترام، تعظیم و توقیر بھی ایمان والے پر ضروری ہے، کیونکہ انبیاء کی نسبت جس چیز کی طرف ہوتی ہے، نبی پر اترنے والی، نبی کی ذات پر آنے والی آسمانی برکات، برکتیں، رحمتیں جس طرح نبی تک پہنچتی ہے ویسے ہی اس چیز کے اندر بھی پہنچتی ہیں۔ تو تبرکات اور مقدسات کی تعظیم و توقیر بھی ضروری ہے۔ قرآن
قرآن کریم اس کو ایک انداز میں بیان کر چکا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اس کو اتنا برکت والا بنایا، فرمایا کہ اس پتھر کے قریب کھڑے ہو کر جو بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے اس کے سلام پھیرنے کے بعد ہم اس کے اس 2 نفلوں کی برکت سے اس کی طواف جیسی عبادت کو قابل قبول کرے، اور طواف پر ملنے والا جتنا بھی اجر و ثواب ہے، جتنے بھی برکات رحمتیں ہیں، وہ ان 2 نفلوں کے بعد اس کو ملے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس پتھر کی نسبت اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ہوئی، اللہ نے اس کو اتنا برکت والا بنا دیا نبی کی نسبت کی وجہ سے۔ حضرت طالوت علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم موسیٰ کے پیغمبر بنے، نبی بنے، امور سلطنت بنی اسرائیل کی قوم کے اللہ کی طرف سے ان کی طرف منتقل کیے گئے۔ جب حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ ہم نے اب جالوت ایک بادشاہ ہے، اس کی طرف چڑھائی کرنی ہے اور اس کے ملک کو فتح کرنا ہے، بنی اسرائیل نے حضرت طالوت سے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ تم اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کے نائب ہو، ہم کیسے مان لیں تمہارا انتخاب اللہ نے کیا ہے، ہم کیسے مان لیں کہ آپ کو منتخب کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کوئی نشانی دکھلائیے، کوئی علامت بتلائیے جس نشانی اور علامت کی بنا پر ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ نے حقیقت میں آپ کو ہماری طرف بھیجا ہے اور ہمارے لیے آپ کی اطاعت اور اتباع ضروری لازم ہے۔ تو حضرت طالوت نے کہا کہ آپ کے پاس نشانی یہ آئے گی، ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، ایک صندوق ہوگا جس کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، جب وہ تمہارے پاس آئے گا اس کے اندر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، ان کی جو باقی ماندہ چیزیں تھیں ان کا چھوڑا ہوا ترکہ اس صندوق کے اندر موجود ہوگا۔ آپ نے اس صندوق کی حفاظت کرنی ہے، میری صداقت اور سچائی کی حفاظت وہی صندوق ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے اس کے اندر، اس صندوق کے اندر جو چیزیں موجود تھیں ان کی نسبت کسی نہ کسی نبی کی طرف تھی، اور نبی کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان چیزوں کے اندر اتنی برکت رکھی اور اتنی رحمت رکھی، جب تک وہ صندوق قوم موسیٰ کے پاس رہا، علماء مفسرین نے لکھا ہے تب تک وہ حق پر لڑے یا حق پر نہیں لڑے، مقصد اخروی پر لڑے یا مقصد دنیاوی پر لڑے، پھر جالوت کے سامنے لڑے یا کسی اور بادشاہ کے سامنے لڑے، جب تک متبرکات انبیاء کا صندوق قوم موسیٰ اور بنی اسرائیل کے پاس رہا، تب تک دنیا کائنات کی کوئی طاقت ان کو شکست اور ذلیل نہیں کر سکی۔ اللہ نے ہر جگہ پر، ہر مقام پر فتح اور نصرت ان کے نصیب میں کر دی، ہر جگہ پر ان کو ذلتوں سے بچا کر عزتوں کی بلند چوٹیوں پر پہنچایا۔ معلوم یہ ہوا جس چیز کی نسبت کسی پیغمبر یا نبی کی طرف ہوتی ہے وہ چیز بھی نبی کی نسبت کی وجہ سے تبرکات مقدسات کو پہنچ جاتی ہے۔ اس سے آگے چلے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ معراج کے تذکرے کو کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے یوں ارشاد فرمایا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو مسجد حرام سے اس مسجد اقصی تک پہنچایا جس کے ارد گرد ہماری برکتیں موجود ہیں۔ علماء مفسرین سے پوچھا جائے
تو علماء مفسرین بتاتے ہیں خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بارکنا حولہ سے کیا مراد؟ فرمایا یہ وہ مسجد اقصی ہے جس کی سرزمین پر 40,000 انبیاء نے سجدہ کیا ہے۔ یہ وہ بستی ہے، اس بستی کے اندر 40,000 نبی تشریف لائے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر 40,000 انبیاء کی زندگیاں گزری ہیں، یہاں پر انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں اور ان جگہوں پر ان کی قبریں موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہیں مسجد اقصی کے قریب موجود ہے، اور بھی حضرت زکریا کی قبر مسجد اقصی کے قریب موجود ہے۔ تو یہ انبیاء جس جگہ پر تشریف لائے یا جس جگہ پر انہوں نے سجدہ کیا، اللہ نے اس جگہ کو بھی برکت والا بنا دیا۔ کیوں؟ جب نبی پر برکت اترتی ہے تو نبی اس چیز کے ساتھ ہوتا ہے جس جگہ پر موجود ہوتا ہے، اس چیز اور اس جگہ پر بھی اللہ کی طرف سے برکات رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے علماء محدثین، مفسرین اور فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی کی جس چیز کے ساتھ نسبت ہو جائے اس چیز کی تعظیم، اس چیز کی توقیر، اس کی عزت، اس کی تکریم کا خیال رکھنا ہر مومن کے لیے ایمان کے بعد سب سے پہلے ضروری اور واجب ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم اصحاب پیغمبر کی زندگیوں میں، اسلاف امت اور ائمہ کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو اول صحابہ کرام نے، تابعین اور تبع تابعین نے، اسلاف امت نے اور فقہاء اور علماء نے اس چیز کا ہر لمحے کے اندر خیال رکھا ہے۔ جناب حضرت سیدنا ابو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے اندر تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ مجھے پانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ پانی دن کا ہے یا رات کا بچا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ تو ابھی تازہ پانی ہے۔ فرمایا کہ مجھے رات والا پانی پلائیے، وہ ٹھنڈا ہوگا۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ مشکیدے کے اندر ہے، ہم پیالے میں ڈال کے لے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جہاں پر مشکیدہ موجود ہے مجھے وہاں تک پہنچاؤ۔ حضور مشکیدے کے پاس گئے اور وہاں پر جانے کے بعد آپ نے مشکیدے سے جہاں پر پانی نکلتا تھا اس جگہ کو اپنے منہ کے ساتھ لگایا، وہاں سے پانی پی لیا۔ حضرت ابو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے پانی پیا، آپ واپس تشریف لے گئے، جتنا آپ نے بیٹھنا تھا بیٹھے، پھر واپس چلے گئے۔ میں نے اس مشکیدے کے منہ کو جہاں پر آپ کے ہونٹ مبارک لگے تھے، جہاں پر آپ کا چہرہ لگا تھا، میں نے اس مشکیدے کے منہ کو پھاڑ لیا، کاٹ لیا، اس کو سنبھال کر رکھ لیا۔ حضرت ابو کبشہ کہتے ہیں میں نے، میرا خاندان نے، میری بستی کے اندر جب بھی کوئی بندہ بیمار ہوتا تو میں اس مشکیدے کے ٹکڑے کو پانی کے اندر دبو دیتا، تھوڑی دیر دبو دینے کے بعد اس کو نکال لیتا، وہ پانی مریض کو پلاتے۔ اللہ پیغمبر کے ان ہونٹوں کے اوپر اس ٹکڑے پر لگے ہوئے ہونٹوں کی برکت سے اللہ اس مریض کو جلد سے جلد شفا نصیب فرما دیتے۔ تو یہ پیغمبر کی تبرکات تھی۔ حضرت ابو کبشہ نے اس چیز کا بھی احترام اور ادب اور تعظیم و توقیر کا خیال رکھا جس کی تعظیم پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا، اس کے بعد آپ بھی پردہ فرما گئے۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا، جمعہ کا دن تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے لیے مسجد نبوی کے اندر تشریف لا رہے تھے۔ جیسے ہی آپ مسجد نبوی کے سین میں پہنچے، اوپر سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیغمبر کے چچا تھے، ان کی چھت سے خون ملا پانی اوپر سے گرا، جو پرنالہ مسجد نبوی کے سین کے اندر لگا ہوا تھا اس کے چھینٹے اور وہ پانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر پڑے۔ آپ واپس تشریف لے گئے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے، پھر واپس آئے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے۔ آپ نے خطبہ دینے سے پہلے یہ جملہ ارشاد فرمایا ایک صحابی سے
کہ فرماؤ کہ یہ جو پرنالہ لگا ہوا ہے اس کو جا کر یہاں سے اکھاڑ دو، یہاں سے اکھاڑ کر دوسری طرف جمعہ کی نماز کے بعد لگا دینا، کیونکہ یہاں سے گندا پانی مسجد نبوی کے سین کے اندر پڑتا ہے، نمازی آتے ہیں، اگر گندا پانی گرے گا نمازیوں کو تکلیف بھی ہوگی اور ان کے کپڑے بھی خراب ہوں گے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا، خطبہ جمعہ ہوا، خطبہ جمعہ کے بعد حضرت عباس آگے تشریف لے کر آئے اور فرمایا کہ آپ نے یہ پرنالہ کیوں اتارا؟ فرمایا اس لیے اتارا، میں جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد نبوی کے اندر آیا، جس طرح میرے کپڑے خراب ہوئے کسی اور کے بھی کپڑے خراب ہو سکتے ہیں، وہ دوبارہ جائے گا اپنے کپڑے تبدیل کر کے واپس آئے گا۔ حضرت عباس نے کہا اے عمر آپ کو یہ پرنالہ ہر لحاظ سے لگانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا میں کیوں لگاؤں گا، مسجد کی بے ادبی، نمازیوں کو تکلیف، میں یہ کس طرح لگا سکتا ہوں؟ حضرت ابو شریح جو اس وقت مدینہ کے قاضی جج اور چیف جسٹس تھے، ان کی عدالت کے اندر یہ مقدمہ گیا، ایک کٹہرے میں حضرت فاروق اعظم اس دور کا خلیفہ اور بادشاہ کھڑا ہے، دوسرے کٹہرے میں پیغمبر کے سگے چچا حضرت عباس کھڑے ہیں۔ حضرت سیدنا حضرت عباس نے اپنا مقدمہ دائر کیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دلیل رکھی، تو حضرت عباس نے ایک جملہ کہا کہ میں پرنالہ یہاں سے ہٹا لیتا، مجھے بھی پتا ہے مسجد نبوی کی تعظیم و توقیر کتنی ہے، میں پرنالہ یہاں سے ہٹا لیتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ نمازیوں کو اس سے تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن ضرورت یہ ہے، بات یہ ہے کہ یہاں پر پرنالہ لگانے والا میں نہیں ہوں، یہاں پر پرنالہ لگانے والا وہ ذات اقدس تھی جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس پرنالے کو لگایا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس ابو شریح کے فیصلے کی ضرورت نہیں، اب کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں، کسی مستری کی ضرورت نہیں، کسی مزدور کی ضرورت نہیں، یہ فاروق اعظم اب اس پرنالے کو خود اس جگہ پر لگائے گا۔ واپس تشریف لائے، آپ نے گارا بنایا، گارا بنانے کے بعد آپ نے پرنالہ اٹھایا، اوپر لگانے کے لیے دیکھا چھت اونچی تھی، فرمایا کہ اب حضرت عباس نے کہا سیڑھی منگوا لیں، فرمایا نہیں آج سیڑھی کی ضرورت نہیں، میں پیغمبر کا ادب دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کی تعظیم و توقیر سکھلانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ عباس آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ، میں کھڑا ہوں گا، آپ اس پرنالے کو اسی جگہ پر لگا دو جس جگہ پر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ پورے مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا کہ فاروق اعظم نیچے کھڑے ہیں، حضرت عباس ان کے کندھوں پر سوار ہو کے پرنالہ لگا رہے ہیں۔ تو یہ بتلانا مقصود تھا کہ جس چیز کی نسبت پیغمبر کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے، پھر جس طرح پیغمبر کی عزت و احترام، پیغمبر کی تعظیم و توقیر، ادب و اکرام ضروری، اسی طرح ہر اس چیز کی تعظیم و توقیر، ادب و احترام بھی ضروری جس کی نسبت آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو چکی ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا زمانہ ہے، سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ موجود ہے۔ امام ابو یوسف کو حضرت ہارون الرشید نے اس وقت کا چیف جسٹس بنا دیا۔ آپ کے پاس ایک مقدمہ لایا گیا اور کہا کہ ایک شخص ہے اور وہ کدو کو ناپسند کرتا ہے، فرمایا کہ اس کو کہو اس چیز سے توبہ کرے، کدو وہ سبزی ہے جس سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند کی ہے، اس سے محبت کی ہے، جس چیز کی نسبت میرے پیغمبر کے ساتھ ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرے گا اور علن اعلان اس چیز کا اعلان بھی کرے گا کہ مجھے یہ سبزی پسند نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے امام ابو یوسف اپنی اس اسلامی عدالت کے اندر یہ فیصلہ سنانے پر مجبور ہوگا کہ اس انسان کو قتل کر دیا جائے۔ سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت امیر معاویہ، چلتے چلتے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا۔ مسجد نبوی کے اندر ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اس صف کے اندر بیٹھا، تو اکرام کرنے والے نے وہاں پر اس کا اکرام کیا، تو اس کو اس وقت کی دہی پیش کی۔ جب اس نے دہی کو پیش کیا تو اس نے اس کو پیا، پینے کے بعد اس کی زبان پر ایک جملہ آیا،
وہ جملہ یہ آیا کہ یہ مسجد نبوی کی دہی، یہ مدینے کی دہی تو کھٹی ہے، اس سے بہتر تو میرے دربار، میرے گھر کی اور میرے محلے کی، میرے شہر کی دہی اس سے اچھی ہے۔ رات کا وقت ہوا، وہ شخص سویا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غصے اور جلال کے ساتھ اس انسان کو ملے، خواب کے اندر کہا کہ تو مدینے کی دہی کو کھٹا کہتا ہے، یہاں سے نکل جا، تجھے میرے مدینے کے اندر رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہی خواب حضرت عمر بن عبد العزیز کو آیا۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا، صبح کا وقت ہوا، حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کر اس انسان کو تلاش کروایا، اپنے دربار کے اندر بلوا کر اس کو توبہ کروائی، نئے سرے سے اس کو کلمہ پڑھایا گیا، اس کا نکاح دوبارہ کروایا گیا اور توبہ کی، تب اس کو مسجد نبوی میں جانے کی اجازت دی گئی۔ علماء اسلاف نے یہ بات بھی بتلا دی ہے کہ پیغمبر کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے اس کو ناپسند سمجھنا، اس کی تعظیم و توقیر کا خیال نہ رکھنا، ادب و احترام کا خیال نہ رکھنا، یہ مومن پر ضروری اور لازم ہے کہ وہ ادب و احترام کا خیال رکھے، نہیں رکھے گا اس پر وعیدات سنائی گئی ہیں۔ اس سے آگے چلے، وہ وقت آتا ہے امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی کے اندر حدیث پڑھا رہے ہیں اور بہت سے لوگ آپ کے سامنے حدیث پڑھ رہے ہیں کہ اچانک دیکھا شاگردوں نے آپ کے چہرے پر سرخی چھا گئی ہے، جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا ویسے ویسے آپ کے چہرے کی سرخی زیادہ ہوتی گئی۔ ہر ایک کو نظر آ رہا تھا کہ امام مالک اس وقت شدید تکلیف کے اندر ہیں۔ جب آپ نے حدیث کا سبق ختم کیا تو سبق کو ختم کرنے کے بعد شاگردوں نے پوچھا، حضرت خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آپ نے شاگرد کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میرے قمیص کو اوپر اٹھائیے۔ انہوں نے قمیص کو جب اوپر اٹھایا تو ایک بچھو آپ کی کمر پر ڈنگ مار رہا تھا اور یہاں تک کہ اس نے 21 مرتبہ آپ کی کمر کو ڈس لیا۔ تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا؟ آپ حدیث کا سبق تو پڑھا رہے تھے، اس وقت ہمیں کسی کو اشارہ کرتے، ہم آپ کو اس تکلیف سے نجات دیتے۔ فرمایا میرا ضمیر برداشت نہیں کیا، میں پیغمبر کی حدیث پڑھا رہا ہوں، پیغمبر کی بات کر رہا ہوں، پیغمبر کے اقوال نقل کر رہا ہوں، اور اس وقت میں اپنی تکلیف کو یاد کرنے لگ جاؤں، میں اس وقت اپنی قمیض کو اتارنے لگ جاؤں۔ میں نے سبق کو پہلے مکمل کیا، پیغمبر کی بات کو پہلے مکمل کیا، اس کے بعد اپنی تکلیف کا خیال رکھا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تھے کہ جن کے گھر کے باہر ہر وقت ایک دربان موجود رہتا، جب بھی کوئی انسان آتا اس سے پوچھتے کہ آپ کو کیا کام ہے، وہ کہتا میں نے مسئلہ پوچھنا ہے، تو پوچھتے کس چیز کا مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی مسئلہ فقہ کے متعلق ہے یا کسی اور چیز کے متعلق، اور اگر وہ کہتا کہ فقہ کے متعلق مجھے نماز کے اندر کوئی مسئلہ پیش آیا، زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ سمجھنا چاہتا ہوں، روزوں کے متعلق کوئی مسئلہ سمجھنا چاہتا ہوں، دربار جا کر بتاتا، حضرت وضو فرماتے، باہر تشریف لے آتے، اس بندے کو مسئلہ بتا دیتے، وہ اپنے گھر چلا جاتا یا اپنے گھر آ جاتا۔ اگر کوئی ایسا بندہ آتا کہ جو یہ کہتا میں امام مالک سے پیغمبر کی حدیث سیکھنا چاہتا ہوں، امام مالک سے پیغمبر کی بات، پیغمبر کا قول پوچھنا چاہتا ہوں، تو حضرت دربان کہتا آپ ادھر ہی رکو، میں امام مالک کو جا کر بتاتا ہوں۔ امام مالک کو جا کر بتاتے، آپ اپنی جگہ سے اٹھتے، غسل فرماتے، غسل فرمانے کے بعد نیا لباس زیب تن فرماتے، اس کے بعد خوشبو لگاتے، اور آپ نے اپنے ایک تخت سجا رکھا تھا، اس تخت کے اوپر آ کر بیٹھتے اور فرماتے کہ اب اس حدیث سننے والے کو، پوچھنے والے کو بلایا جائے۔ پھر وہ آتا تو حضرت امام مالک حدیث کو بیان کرتے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ سارا ماجرا کیوں؟ کبھی سردی بھی ہوتی ہے، کبھی طبیعت کی خرابی بھی ہوتی ہے، کبھی بخار بھی ہوتا ہے، کبھی وقت نا وقت بھی ہوتا ہے، یہ سارا ماجرا آپ ہر وقت ہر لمحے کے اندر اپنے اوپر کیوں لاگو کیے ہوئے؟ فرمایا پیغمبر کی حدیث کا تعلق پیغمبر کی ذات کے ساتھ ہے، جس طرح میرے لیے ایمان والے کے لیے پیغمبر کی ذات کا ادب و احترام، پیغمبر کی ذات کی عزت و توقیر ضروری اور واجب ہے، اسی طرح ہر اس چیز کی عزت، تقریم، ادب و احترام، تعظیم و توقیر بھی ضروری، لازم اور واجب ہے۔ جس چیز کی نسبت میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
بابرکات کے ساتھ ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جس طرح ایمان لانے کے بعد پیغمبر کی ذات کی تعظیم و توقیر، عزت و احترام، ادب و اکرام ضروری اور لازم اور واجب ہے، اسی طرح ہر ایمان والے پر ہر اس چیز کی عزت، ہر اس چیز کی تعظیم و توقیر، ادب و احترام بھی ضروری ہے جس چیز کی نسبت میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ ہو چکی ہے، اس چیز کی بھی عزت ضروری ہے، تب جا کر انسان کا، ہر مومن کا ایمان کامل اور مکمل ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک مومن کو اپنے پیغمبر کی ذات کے ساتھ تعظیم و توقیر، ادب و احترام کے خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ہر اس چیز کا بھی ادب و احترام کرنے کا اللہ تعالی ہر مومن کو یہ نصیب فرمائے، اس کا ادب و احترام کرنا جو جس چیز کی نسبت پیغمبر کی ذات کے ساتھ ہے، اور اسی طرح تعظیم و توقیر کرنا ضروری ہے جس طرح صحابہ نے اسلاف امت نکل کے دکھائی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔